اچھا، جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیا تو پھر آپ کو تلاش ہوگی کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ تو یعنی یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہو کے موت تک ختم ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کو دیکھا ہے اور کسی مردہ لاش کو دیکھا ہے، بس یہ سفر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سفر کی شروعات۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ محفل میں آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سفر کی شروعات ہوتی ہیں یقین سے۔ اگر کسی کا یقین نہیں ہے یا یقین ہے تو اگر ظاہر پر ہے تو اس کا اللہ کا سفر شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ ایک بنیادی بات ہے نا۔ اگر آپ کا سارا یقین جو ہے ظاہر پر ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور بس وہی پیسوں کے حساب کتاب میں آپ لگ گئے، اور یہ میرے بچے اور یہ میرا گھر اور یہ کاروبار، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر میں پھنس گئے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں۔ تو دیکھیں، شروعات کی جو پہلی بسم اللہ ہے وہ آپ کے اپنے اوپر یقین سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو آپ کا سفر باطن کی طرف شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیا تو پھر آپ کو تلاش ہوگی کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ تو یعنی یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہو کے موت تک ختم ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کو دیکھا ہے اور کسی مردہ لاش کو دیکھا ہے، بس یہ سفر ہے۔ بس یہ اصل نہیں ہے حقیقت۔ وہ ٹھیک ہے، بچہ ہے، پھر بڑا ہے، پھر بوڑھا ہو گیا اور پھر چلا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے میرے راستے پر چلیں، میرے حکم کے مطابق اور میرے حبیب کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ تو سفر کی شروعات ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کہ یقین سے۔ اب یہ راستہ جو ہے یقین کا راستہ ہے، اور اس کی شروعات کرنی ہے آپ نے کسی صاحب یقین کو تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ آپ نے سفر کرنا ہے تو پہلے تو اپنے اوپر یقین کریں، لیکن اب آپ نے سفر کی اور منزلیں طے کرنی ہیں، تو پھر آپ کسی گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ نے اللہ کی گاڑی میں، جو اللہ تک یعنی جو اللہ تعالیٰ کا مسافر ہے اس کو اپنا ساتھی بنا لینا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اکیلے تو آپ جانتے نہیں ہیں، تو رہبر کامل کی آپ کو تلاش ہونی چاہیے، اور پھر اس کی صحبت جو ہے، اور میں نے جیسے کہ کہا یہ ایک یقین ایمان کے درجات، ہمارا پچھلی وہ کا تھا نا موضوع، تو درجات میں پہلا درجہ میں نے آپ کو بتا دیا یقین۔ اب یہ سارا راستہ جو ہے یقین کا ہے۔ اگر آپ ایک مقررہ اور مستند طریقے کے مطابق اپنا زندگی کا سفر اللہ کی طرف شروع کریں گے تو آپ کے یقین میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے کل سے آپ کا بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ سفر ہے قرآن کے مطابق، یہ سفر ہے اندھیرے سے نور کا، اندھیرے سے نور کا، روشنی کا سفر ہے۔ تو جب آپ جیسے کہ وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت الکرسی کے بعد ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت پہ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ سفر، یہ روشنی کا سفر ہے، اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے، اور یہ یقین کا سفر ہے
ہر آنے والا دن آپ کے ایمان میں، یقین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اضافہ ایمان میں، یہ آپ نے شاید سنا ہو، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَزَادَهُمْ ایمانًا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یقین کا سفر، یعنی جب آپ ایک مقررہ طریقے کے مطابق ایک رہبر کامل، ایک صاحب یقین کی سنگت میں اللہ کا سفر شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے، مختلف وہ آپ کو طریقے بتاتا ہے، اور وہ پھر آپ روشنی کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو ایمان آپ کا بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ یقین کے درجات ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ ثم لترونها عین الیقین، قرآن میں ہے نا، ثم لترونها عین، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ ہمارے شیخ ہمیں بتاتے تھے، یعنی اس کی مثال ہمیں دیتے تھے کہ دور سے کوئی ہیولہ نظر آ رہا ہے، ہیولہ، تو وہ پتہ نہیں کون ہے، کیونکہ بہت دور تو ایک نقطہ سا نظر آئے گا۔ تو جو آپ قریب جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ عورت ہے اور پردے میں ہے۔ پھر جب مزید قریب جاتے ہیں، یعنی وہ پردہ نظر آتا ہے، پھر جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو وہ عورت کا یقین آ جاتا ہے۔ یا اس کی مثال انہوں نے دوسری دی، دور سے کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہاں کہیں آگ لگی ہوئی ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ حقیقت آپ پر واضح ہوتی رہتی ہے۔ تو عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ تو علم الیقین ہونا چاہیے، اور علم الیقین کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں میں اللہ کا ہوں، میری منزل اللہ ہے، میں نے جانا اللہ کے پاس ہے، دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ پھر آپ اپنے یعنی ایک یقین بنا لیتے ہیں کہ ہاں اللہ کے بغیر میرا تو کوئی حال نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ایک رہبر کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا جب سفر شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ یقین کا سفر ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے حق الیقین تک۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بات حق الیقین آ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اب میری نظروں میں جچتا نہیں کوئی، یہ سنا ہے کہ؟ تو پھر آپ کو ہر جگہ جو ہے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، یعنی آپ جو نور کا ظہور ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو حسن اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر چیز میں فائدہ نقصان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا یقین اتنا آ جاتا ہے کہ آپ اللہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مقام احسان آپ نے سنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان کے بارے میں، احسان یہ ہے کہ گویا تم ایسے زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ پہلا درجہ احسان کا، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھیں یہ تو اللہ کے نور کا ظہور ہے نا، جو بھی ہے، بھنڈی ہے، توری ہے، آلو ہے، کدو ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یہ انار ہیں، یہ سیب ہے، یہ املوک ہیں، املوک آئے ہوئے ہیں نا انگور آئے ہوئے ہیں۔ انار کو دیکھیں چھیل کے کیسے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپس پانی ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں انار کے دانے، تو اللہ ہی ہے۔ اور پھر یہ کائنات میں یہ سورج چاند ستارے، یہ بڑی کائنات، یہ سب اللہ ہی ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ یہ احسان ہے۔ اور کم از کم اتنا درجہ ہے احسان کا کہ آپ میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں میں ہوں۔
تو وہ جب آپ اللہ کی نظروں میں آ جاتے ہیں تو بس پھر تو مطلب بات ٹھیک ہو جاتی ہے نا. یہ حق الیقین ہے. عین الیقین تو دیکھیں، عین الیقین کا شروعات یہاں ہو جاتی ہیں دنیا میں، عین الیقین کی شروعات ہو جاتی ہیں. ہمارے شیخ ہمیں کہتے تھے، شاہ ولی اللہ کی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سالک کو اس کے یعنی حیثیت کے مطابق اپنا مشاہدہ کرا دیتا ہے دنیا میں. تو یعنی نظر آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رأیت ربی بربی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.